ضرورت اس امر کی ہے کہ اقبال کے کلام اور پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، کیونکہ اقبال ہی ہمارے ایک ایسے واحد بڑے شاعر اور مفکر ہیں جو دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں جس قدر جدید سائنسی شعور پایا جاتا ہے، کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا، اور ان کے کلام میں ایک انقلابی اور آفاقی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اقبال بنیادی طور پہ ایک جدت پسند شاعر اور مفکر ہیں جو نئے جہانوں کا خواب دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے فلسفے کے دو نمایاں پہلو ہیں۔ ایک تو ہے انٹیگریشن آف ریالٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹا فزیکل ریالٹی اور فزیکل ریالٹی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اور خاص طور پر خطبات میں مذہب، فلسفہ اور سائنس کو بہت عمدگی سے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح وہ فکر اور وجود، قدیم اور جدید، آئیڈیلزم اور ریئلزم کو بھی بہت عمدگی سے انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ ان کا ایک شعر دیکھیے: زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے فلسفے میں خدا، انسان اور کائنات سب اپنی اپنی شناخت کے حامل ہوتے ہوئے بھی باہم مربوط ہیں۔ ان کے فلسفہ و فکر کا دوسرا اہم پہلو ہے ڈیولپمنٹ آف ریالٹی۔ حقیقت ان کے نزدیک مسلسل ارتقا پذیر ہے، چاہے یہ فزیکل ریالٹی ہو یا میٹا فزیکل۔ یہ سب ریالٹیز مسلسل حالت تغیر میں ہیں۔ کاروان وجود کسی جگہ نہیں ٹھہرتا۔ اقبال حرکت و انقلاب کے عظیم داعی ہیں۔ انسان ہو یا کائنات، ان کا وجود مسلسل تخلیق اور حرکت ہی کی بدولت ہے۔ اقبال کے فلسفہ و فکر کا مرکزی موضوع انسان ہی ہے۔ انسان کا اپنے خدا اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات سے کیا رشتہ ہے، اس کا سب سے مؤثر اظہار اقبال ہی کی شاعری اور دیگر تحریروں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم اقبال کے فکر و فلسفے کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمیں بامقصد زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔